السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو آنے والی ہو تو وہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غریب صحابی حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہوں، بے پناہ غریب ہوں، سرکار مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم شادی کر لو۔ کہتے ہیں حضور خود کا پورا نہیں ہوتا اور بیوی کی ذمہ داری کہاں سے اٹھاؤں گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے والی کی تقدیر سے اللہ تمہاری غربت کو دور فرما دے گا۔ وہ صحابی نے نکاح کیا اور اس کے بعد اللہ نے اس بیوی کے صدقے میں اتنا عطا فرمایا کہ وہ مالا مال ہو گئے۔ اب یہاں ایک میجر غلطی ہوتی ہے، ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے، جہاں انسان کے قدم پھسلتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ وفاداری کا آپ نے عہد کیا ہے، آپ اسے وفاداری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور اپنی بیوی کو کبھی ہلکا نہ لیں، اپنی بیوی کو کبھی اگنور نہ کریں، اپنی بیوی کی کبھی ڈسکریڈٹ نہ کریں، اپنی بیوی کو کبھی نظر انداز نہ کریں، بلکہ اپنی بیوی کو اللہ عز و جل کی طرف سے ایک سکون کا ذریعہ سمجھیں اور اس کے بعد اس کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے مرد دوستوں کو وقت دیتے ہیں، پارٹی میں جانے کے لیے ٹائم دیتے ہیں، بزنس میں ٹائم دیتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے۔ کبھی کبھی تو کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں، یار 3 دن ہوئے میری بیوی سے ابھی تک میں نے بات نہیں کی، پتہ نہیں وہ کیسے رہ پاتے ہیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے۔ انہیں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی سے بات کریں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ گھر بار چھوڑ کر، ماں باپ چھوڑ کر، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کر کے آپ کے رشتے میں آ چکی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ انہیں ٹائم نہیں دیں گے اور آپ اگر اس کی بات نہیں سنیں گے، آپ اس سے بات نہیں کریں گے، تو وہ اپنے دل کی محبت بھری بات کرے گی کس سے؟ اس لیے کہ یاد رکھیں، ہر بات ہر عورت ہر کسی سے نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیں، ہر عورت ہر کسی سے نہیں کر سکتی۔ کچھ باتیں ماں اپنے بچے سے کر سکیں گی، کچھ باتیں عورت اپنے ماں باپ سے کر سکے گی، لیکن ساری باتیں اگر وہ کسی سے کر سکتی ہے تو ایک ہی شخص ہے جو اس کا شوہر ہے، اور وہ بھی پیار کرنے والا شوہر اگر ہو تو اس کے سامنے سے اس کی کوئی بات چھپی بھی نہیں رہے گی، ہر بات وہ اپنے شوہر کو کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے گی۔ لیکن آج کا مرد اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتا، اگنور کرتا ہے۔ بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسری عورتوں کے لیے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، رشتہ دار کی، فلاں کی بیوی سے، فلاں کی بہن سے، فلاں کی اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیوی کے۔ اور پھر وہ لڑکی جب کہتی ہے فون کر کے، تمہارے ہسبینڈ کا مجھے فون آیا تھا، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، میرے ہسبینڈ کو میرے لیے ٹائم نہیں، ادھر فون کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ آپس میں کانفلکٹ، آپس کے اندر دشمنی، آپس میں عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنی بیوی کو ٹائم دو۔ آپ اگر کسی وجہ سے سفر پر رہتے ہیں، تب بھی کم از کم دن میں 5، 7، 8 مرتبہ اپنی بیوی سے فون پر بات کر کے خیر و عافیت معلوم کرو، اس کی فکر کرو، اس کے بارے میں غور کرو، اس کے حال چال معلوم کرو۔ یہ کرنے کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی اور ایک دوسرے کے درمیان اعتماد کا ماحول بھی انشاءاللہ العظیم بنے گا۔ ایک اور پرابلم ہوتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ more than 70 to 80% آج کے دور کے نوجوان من چلے لوگوں کا یہ مزاج ہے۔ وہ اپنی بیوی کو پابند دیکھنا چاہتے ہیں اور خود کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی کسی سے بات نہ کرے، بہت اچھا ہے، یہ باغیرت مرد کی علامت ہے۔ وہ چاہتے ہیں میری بیوی کسی کی فوٹو اپنے پاس نہ رکھے، باغیرت آدمی ہے، بالکل اچھا ہے، لیکن اپنی بیوی سے ہی کہے گا، وہ بہت مجھے میسج کرتی ہے، کیا کروں، تمہارا کیا خیال ہے، فلاں کا مجھے میسج آیا، فلاں مجھے دیکھتی ہے، فلاں مجھے پرپوز کرتی ہے، فلاں مجھے یہ کرتی ہے۔ ظالم، جس طریقے سے تو اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا، تیری بیوی بھی تو یہ پسند نہیں کرتی کہ تو کسی اور کا تذکرہ کر۔ لیکن مرد خود کو آزاد رکھتا ہے اور بیوی کو پابند دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ چیز بھی شادی شدہ زندگی کو تباہ کر دینے کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، اور ایسا طریقہ اختیار کرنے والا مرد اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ بیوی چھوڑ کر نہیں جا سکتی،
لیکن وہ وقار، وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ مقام جو دل سے ایک شوہر کے لیے ہونا چاہیے، وہ اس بیوی کے دل کے اندر وہ مقام اور وہ عزت اور وہ مرتبہ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اپنی بیوی کے سلسلے میں کوئی آرزو رکھتے ہیں، بیوی بھی ہمارے سلسلے میں اسی قسم کی تمنا رکھتی ہے۔ جب یہ خیال رہے تو انشاءاللہ العظیم شادی شدہ زندگی تباہ کن نہیں ہوگی، بلکہ پرسکون ایک شادی شدہ زندگی گزرتی چلی جائے گی۔ بیوی کو، ایک مرد کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ جس طریقے سے اس کی بیوی کسی غیر مرد کی طرف للچائی نظر سے نہیں دیکھتی، ایسے ہی مرد بھی، اس کا شوہر بھی کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا۔ یہ بیوی کو کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عورت آ کر کہے بھی کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ مجھے گھر کر کے دیکھا کرتا تھا، تو وہ کہے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں میرا شوہر ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ایک اور چیز جو میاں بیوی کے درمیان پرابلم کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کسی تھرڈ کے لیے دونوں کا الجھنا، کسی تیسرے کے لیے دونوں کے درمیان جھگڑا۔ ایک دوسرے کی کوئی بات نہیں ہے، بات کسی تیسرے کی ہے، اور اس کو لے کر بیوی اس کا فیور کر رہی ہے یا میاں اس کی فیور کر رہا ہے یا اپوز کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی تیسرے کے لیے دونوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جس کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے وہ آرام سے سو رہا ہے، اور جس کا کچھ آپس میں نہیں ہے وہ دونوں جھگڑ کر کے اپنے ایک دوسرے کے اعتماد کو کھوتے ہیں اور اپنی آپسی زندگی کو برباد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کسی تیسرے کے لیے آپس میں جھگڑا فساد نہ کریں۔ جب ایسا معاملہ سامنے آئے کہ کسی تیسرے کے میٹر کو لے کر بات پڑھنے کی ہو، وہیں اسٹاپ کر دیں، بھئی وہ جانے، ان کا کام جانے، اپنی زندگی کو اپنے کیوں برباد کریں، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کی باتیں کر کے، محبت بھری باتیں کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے شک، اور یہ بیماری بہت خطرناک ہے۔ بیوی کو شوہر پر شک اور شوہر کو بیوی پر شک۔ شک کا کوئی علاج نہیں، دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد بے پناہ ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا رول اگر کسی کو پلے کرنا ہے تو وہ مرد کو کرنا ہے۔ مرد اپنی لائف اس طریقے سے گزارے، اپنا موبائل کہیں بھی رکھ دے، بیوی کو چیک کرنا ہو چیک کر سکتی ہے، اسے کیا ٹینشن ہے؟ جب اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر یا افیئر ہے ہی نہیں تو اسے کیا ٹینشن؟ بھلے بیوی کھول کر کے دیکھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ چھپانا اور پھر اس کے بعد یہ کرنا اور وہ کرنا، اور پھر یوں چھپا کر کے میسج اور یوں چھپا کر کے بات، اور یوں پھر آئیز کا بات، پھر گیلری میں جا کے بات، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے شک کریٹ ہوتا ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ جہاں سے بیوی کو شک پیدا ہوتا ہو اور آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد جو ہے وہ ختم ہوتا ہو، ایسا کوئی کام قطعی طور پر نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اسٹرکٹلی اس بات کا آرڈر کر دے کہ تمہاری کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی ایسا کام تم نہ کرو جس سے مجھے شک ہو۔ لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر شوہر وفاداری کا مظاہرہ کرے اور بیوی کے جائز مطالبات کو پورا کرے تو انشاءاللہ العظیم بیوی بھی کبھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی، اور ان کی زندگی پرسکون گزرتی ہوئی انشاءاللہ دکھائی دے گی۔ تو شک یہ سب سے خطرناک چیز ہے میاں بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ کے لیے۔ اس لیے باہمی اعتماد یہ بے پناہ ضروری ہے، مرد اپنی بیوی پر اعتماد کرے اور عورت اپنے شوہر پر اعتماد کرے۔ ایک چیز اور ہوتی ہے مرد میں ایک خامی، اب تو بڑے گھرانوں میں یہ ہے کہ کھانا بیویاں پکاتی ہی نہیں بلکہ کام والی ہی پکاتی ہے، اس لیے اب وہ اعتراض تو تقریباً ختم ہو گیا کہ نمک نہیں ہے اور شکر نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے یا پکانے نہیں آتا۔ یہ بات تقریباً گھروں کے اندر، بہت سارے گھروں کے اندر یہ ختم ہو چکی، لیکن آج بھی 70% گھر ایسے ہیں جہاں پر بیویاں کھانا پکاتی ہیں، بلکہ 80% گھر ایسے ہوں گے۔ اب روز کی کٹ کٹ کھانا بنا دسترخوان پر رکھا گیا تو اب میاں نے اعتراض کیا، یہ کیا روز تم دال پکا کے کھلاتی ہو؟ یار تمہیں پکانا نہیں آتا، تمہاری ماں نے نہیں سکھایا، تمہارے باپ نے نہیں سکھایا، آج نمک اس میں زیادہ ہے، آج مرچ اس میں زیادہ ہے۔ یہ طریقہ بھی آپس میں رنجش کو بڑھانے کا ہے اور شادی شدہ زندگی کو تباہ کرنے کا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کی تعریف کرو اور اس کی غلطی کو نظر انداز کرو، یعنی اس قسم کی غلطی کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کھانے کو برا نہیں فرمایا،
اگر وہ کھانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہوتا، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کھانے کے اندر مرچ یا کوئی چیز زیادہ ہوتی اور سرکار اسے کھانا پسند نہ فرماتے تو ہاتھ روک لیتے، لیکن کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے اور کھانے کو ٹھکرایا نہیں کرتے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ لیکن آج ہم دیکھیں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا الا ماشاءاللہ جہاں پر یہ پرابلمز نظر نہ آتی، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی پر تانا، اپنی بیوی کو جھڑکنا، اپنی بیوی کو کوسنا، اپنی بیوی کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، مار دھاڑ کرنا، یہ جہالت کے سارے طریقے اس وقت الا ماشاءاللہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر رائج ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ان غلطیوں پر آپ اس کی اصلاح ضرور کریں، سمجھائیں، لیکن آپ کا انداز نکتہ چینی کا نہ ہو اور آپ کا انداز جارحانہ نہ ہو، بلکہ آپ کا انداز والہانہ ہو، پیار بھرا ہو، محبت بھرا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ گھر میں جب تشریف لائیں اور بیوی نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، آپ آ کر اپریشیٹ کریں، آج تو اس کپڑے میں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت اچھے کپڑے آپ نے پہنے، چائے پیش کریں، آج تو آپ کے ہاتھ کی چائے بہت اچھی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے یہ چاہتی ہے کہ آپ اسے اپریشیٹ کریں، آپ اس کی تعریف کریں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، آپ اسے اچھی نظر سے دیکھیں۔ کسی بہت بڑے شخص نے یہ بات کہی ہے کہ ایک عورت کی ریکوائرمنٹ اپنے شوہر سے کیا ہوا کرتی ہے، تو انہوں نے بتایا 3 چیزیں ایک عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہے، اٹینشن، اپریشیشن اور تیسری بات جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا ڈیفینس کرے، یہ وہ چاہ کرتی ہے۔ یعنی ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر اسے اپریشیٹ کرے، اس کی تعریف کرے، ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو، اور تیسری چیز جو وہ عورت چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے اس کا دفاع کرے، اس کا ڈیفینس کرے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، والہانہ محبت اور عقیدت کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اپنی عورت کی تعریف کریں، اپنی عورت کی حوصلہ افزائی کریں، اپنی بیوی کی خوب تعریف کریں۔ انشاءاللہ العظیم اس سے خوشگوار ماحول بنے گا اور دونوں کے درمیان اعتماد کا ماحول ہوگا۔ ایک اور چیز بھی فرمائی گئی اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے گاہے بگاہے تحفے لایا کریں، گفٹ لایا کریں، اور اسے گفٹ میں کچھ نہ کچھ چیز دیا کریں۔ کبھی قلم لا کر آپ نے دے دیا، کبھی اور اس کی کوئی ضرورت کی چیز لا کر کے آپ نے دے دیا، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفہ دو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، اب یہاں جو میں بات عرض کر رہا ہوں، امید ہے کہ ایسا کوئی نوجوان یہاں نہیں ہوگا اور جو لائیو پوری دنیا میں سن رہے ہیں یا دنیا کے مختلف ملکوں میں، وہ لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کی عادت، خاص طور پر سنیے گا، اللہ نہ کرے اگر کوئی غلط عادت ان کے اندر ہے یا کسی کے ساتھ افیئر ہے، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے ہونے کے باوجود جس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے اس پر ہزاروں لاکھوں روپے وہ اڑا دیں گے۔ وہ کہے گی مجھے آئی فون چاہیے، کون سا ماڈل چاہیے میں لا کے دیتا ہوں، اور بیوی کہے گی کہ مجھے سیمسنگ کا میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، ذرا کوئی نیا موبائل لا کر کے دے دو، تو کہیں گے پیسے ہی کہاں ہیں میرے پاس۔ دوسروں کے لیے انسان اپنی پوری دولت لٹا دیتا ہے، لیکن جس کا حق اس کے اوپر ہے اس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں۔ تو فرمایا گیا اپنی بیوی کو تحفے تحائف دو، گفٹ اس کے لیے لایا کرو، سرپرائز گفٹ اس کے لیے لایا کرو۔ کبھی اچانک اس کے بتاؤ آج میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا، آج تمہیں سرپرائز گفٹ دوں گا، اس کی پسند ناپسند کا خیال کرو اور اسے لا کر کے دو۔ اس سے بھی آپس کے اندر انشاءاللہ العظیم محبت ضرور بھی ضرور بڑھے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ مرد کے حوالے سے آخری بات میں عرض کرتا ہوں۔ کوئی شخص اپنی بیوی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلے تو آپ جانتے ہیں اس کے عوض میں اللہ بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ان کی بیوی سارہ امی سے تھی، پیگنٹ تھی، اور جب وہ نکلے تو ٹھنڈی بے پناہ تھی، ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاج نبوت نہیں عطا کیا گیا تھا،
اور جب ٹھنڈی پڑی، بہت ٹھنڈی لگنے لگی، تو حضرت سارہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے سرکار مجھے بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے، میرے لیے کہیں سے کچھ آپ آگ کا انتظام کریں تاکہ میں اس کا سیک لوں اور اس کے ذریعے میں ٹھنڈی کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے، کس کے لیے؟ بیوی کے لیے۔ بھئی آپ جواب دے تو مجھے اطمینان ہوگا کہ سمجھ رہے ہیں کس کے لیے تلاش میں نکلے؟ بولیے، بیوی کے لیے۔ بیوی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے، تو آپ نے دیکھا کہ کوہ طور پر کوئی چیز چمک رہی ہے، تو آپ نے سمجھا کہ شاید آگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی وہاں پہنچے، اللہ کو حضرت موسیٰ کی یہ عطا اتنی پسند آئی کہ کوہ طور پر اللہ نے ان کو نبوت کا تاج عطا فرما دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بیوی کی جائز پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی شوہر اگر گزرتا ہے، جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو اس کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ اس پر انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ بیوی کے لیے کسی چیز کی خریدی کے لیے جانا یا اس کی ضرورت، وہ بیمار ہے اسے لے کر ہاسپٹل جانا، اس کا علاج و معالجہ کرانا، یہ بیوی کی غلامی نہیں ہے، یہ بیوی کا حق ہے، اور اس کے عوض کے اندر اللہ عز و جل بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ ہم پوری دنیا میں بہت اچھے ہوں، دنیا ہماری تعریف کے پل باندھتی ہو، لیکن خدا کی قسم سب سے اچھا وہ ہے جسے حضور اچھا فرماتے ہیں۔ ساری دنیا ہمیں اچھا کہے، ہم اچھے نہیں، لیکن اگر حضور ہمیں اچھا کہے اور پوری دنیا ہمیں برا کہے، ہمیں پوری دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں۔ اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی روتی ہو، تڑپتی ہو، بلکتی ہو، پریشان ہو، اور ہم اس کی فکر نہ کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں دنیا بھلے ہمیں اچھا کہے لیکن حضور کے نزدیک ہم اچھے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ شخص سب سے اچھا ہے، بہت اچھا ہے، جو اپنے اہل و عیال میں اچھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ چند باتیں، ضروری باتیں، سائیکولوجیکل باتیں، ریکوائرمنٹ جو بیوی کی ہوتی ہے اس سے متعلق باتیں، اور مرد کی رسپانسبلٹی سے متعلق باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔